अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम खैर मकदम करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल शरीरी खामा में और उम्मीद करते हैं कि आप बखैर व आफियत होंगे और हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करते होंगे और हमारी हर नए आने वाली वीडियोस को देखते होंगे। तो आज के एपिसोड में एक बहन ने बहुत ही प्यारा सा सवाल किया है, तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या सवाल किया है। तो सवाल इस तरह से है कि एक माँ नमाज के टाइम अगर उसके पास बच्चा पकड़ने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं हो तो क्या वो नमाज को मुअख्खर कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल इंतहाई अहम है और अल्लाह का शुक्र है कि आज भी इस गए गुजरे दौर में बहुत सारी हमारी बच्चियां मोहब्बत रखती हैं कुरान से, नमाज से और दीनी अहकामात सुनने से। तो ये एक जो सवाल आया है, इस सिलसिले में अर्ज यूं है कि नमाज की जो अहमियत कुरान मुकद्दस ने बयान की है वो जाहिर और बाहिर है। यही आयत देखिए आप कुरान मुकद्दस की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हाफिजू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। अपनी नमाजों की निगहदाश्त करो, खुसूसन बीच वाली नमाज की, दरमियानी नमाज की। यूं भी अगर आप देखेंगे 67 टाइम्स 67 बार अस्सलाह लफ्ज कुरान मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ है। और फिर इसके मुश्तकात यानी फिर नमाजियों के बारे में कोई गुफ्तगू होगी या इसके अलावा इससे अल्फाज जो कई बनते हैं वो सैकड़ों मरतबा कुरान मुकद्दस में गोया नमाज की अहमियत या नमाज के बारे में जो बातें आई है सैकड़ों बार आई है। इससे अंदाजा होता है कि नमाज की क्या अहमियत है कुरान की रूह से या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रूह से। और ये भी हम सब जानते हैं, प्यारे नबी ने फरमाया है बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद ही 5 चीजों पर है। उसमें जो दूसरी चीज आपने गिनाई है वो नमाज है, ये भी हम सब जानते हैं। और नमाज के बारे में ही आपने ये भी फरमाया है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, इसने जान बूझ कर नमाज तरक की उसने कुफर किया, उसने कुफर का रवैया इख्तियार किया। गोया नमाज की जो अहमियत है वो हम सब समझ सकते हैं किसी हद तक। और फिर एक वाक़ा ऐसा है कि उससे हम जो एक बिल्कुल उजड़ किस्म का इंसान होगा, इंतहाई गाफिल भी होगा, वो भी समझ पाएगा कि इसकी कितनी अहमियत है। जंगे अहज़ाब के मौके पे मुशरिकीन ने जब ऐसा हमला किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कदर मशगूल रखा कि आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई, सूरज डूब रहा था। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात इरशाद फरमाई उस पे ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला इन लोगों की कब्रों और इनके घरों को आग से भर दे। इन्होंने हमारी बीच की नमाज सलाते वुस्ता इन्होंने हमारी फौत कर दी। यहाँ समझना है कि रहमत वाले पैगंबर जो कभी बद्दुआ किसी के लिए नहीं करते, जो इंतहाई रहमत वाले पैगंबर, इंतहाई मोहब्बत करने वाले, शफकत करने वाले पैगंबर, उन्होंने उनके लिए बद्दुआ की कि इनके घरों को और इनकी कब्रों को अल्लाह ताला आग से भर दे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा नुकसान इन्होंने हमारा किया कि हमारी जो सलाते वुस्ता, अब यहाँ से कुछ लोगों को ये मुगालता लग गया क्योंकि वो असर की नमाज थी, लिहाजा कुछ लोगों ने सलाते वुस्ता के मीनिंग जो है इसकी माने लिए हैं असर की नमाज, कुछ लोगों ने फजर ली है, कुछ लोगों ने ज़ोहर ली है। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन का मानना है कि सलाते वुस्ता से मुराद वक्त पर अदा की जाने वाली नमाज है और सही ढंग से अदा की जाने वाली नमाज।
خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز اور وقت پر ادا کی جانے والی نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے۔ اور قرآن مقدس میں حکم ہے کہ آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اور خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی یعنی وقت والی نماز کی آپ حفاظت کریں۔ تو جو ہماری اس بچی نے جو سوال کیا ہے کہ میں چھوٹا بچہ ہے، وہ میرے ساتھ رہتا ہے، تو کبھی کبھی کوئی بچہ پکڑنے والا نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ بچے کو لے کر نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے، وہ آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے بچے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ جب تک ایک بچہ جو ہے وہ رضاعت کے دور سے گزرتا ہے، یعنی وہ دودھ پیتا ہے ماں کا، وہ ماں کے جسم کا حصہ سمجھا جاتا ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ اس کو لے کر قیام بھی کر سکتے ہیں، اس کو لے کر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو باندھ کر پیٹھ کے پیچھے باندھ کر نماز ادا کریں، ویسے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے بھی اگر آپ اٹھائیں گے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، آپ نماز ایسے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اب گھٹنوں کے بل چلنے لگا ہے، تو آپ اپنی جائے نماز میں سامنے سترہ جسے کہتے ہیں، کوئی نشان جس جگہ آپ سجدہ کرتے ہیں اس سے تھوڑا آگے آپ نماز ادا کریں۔ اگر وہ بچہ آپ کے سامنے سے بھی گزرتا ہے، آپ کے دائیں بائیں سے گزرتا ہے، اس سے بھی آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ماں کی محبت جو ہے اپنے بچے سے، ہمارے سامنے حضرت حاجرہ کا قصہ سب ہم جانتے ہیں کہ وہ تڑپ جو رہی تھی اپنے بچے کے لیے، وہ جو دوڑ رہی تھی صفا اور مروہ کے بیچ، اتنا پسند آیا وہ دوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اپنے بچے کے لیے وہ تڑپ رہی تھی، وہ عبادت نہیں کر رہی تھی، وہ بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا، کہا کہ یہ تو عبادت ہے، اور اسے کمپلسری رکھا گیا، جو شخص بھی اب حج کرنے جائے گا اس یاد میں یا اس کی اس نقل میں، اس کی اتباع میں اسے صفا اور مروہ کے بیچ سائی دوڑ لگانی ہوگی۔ لہذا یہ محبت آپ سے، آپ کا اللہ محبت کرتا ہے، آپ کے بچے سے محبت کرتا ہے، آپ نماز کو مؤخر نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بچہ پکڑنے والا نہیں، آپ بچے کو لے کر نماز ادا کر سکتی ہیں، اور کوئی آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ اس سے کوئی کمی ہوگی آپ کے ثواب میں، بلکہ زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور وقت کی نماز کی کتنی اہمیت ہے ابھی جو آپ نے سنا۔ اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ابی بن خلف بدترین دشمن جو تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے ایک بار بڑی تیز کلامی میں حضور سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، تم مجھے قتل نہیں کرو گے، انشاءاللہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے۔ پھر غزوہ احد کے موقع پہ جب حضور بہت زخمی تھے، کچھ ہی ساتھی آپ کے پاس تھے، ابی بن خلف نے موقع غنیمت جانا، وہ آپ کے قریب آیا آپ پر وار کرنے کے لیے، تو حضور نے اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور اس سے مارا۔ زیادہ چوٹ نہیں آئی، اس کے سر پہ ہیلمٹ لگا ہوا تھا، خود جسے ہم کہتے ہیں وہ لگا تھا، لیکن تھوڑی سی جگہ خالی تھی گردن میں، تھوڑی سی خراش آئی، زیادہ کوئی تکلیف نہیں تھی اس میں، لیکن اسی خراش کی وجہ سے اسے اس قدر تکلیف ہوئی کہ وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، رونے لگا۔ ساتھیوں نے کہا بھائی اتنا زخم ہے نہیں، ہوا کیا؟ نے کہا میرے معلوم نہیں کہ میرے تن بدن میں اس وقت آگ لگ رہی ہے۔ بہت تکلیف کے ساتھ جب اس کی موت ہو گئی اور پھر اس کا جسم اتنا بھاری بھرکم ہو گیا، جب لاشوں کو دفنا رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو دھکا دے کر اس میں گرا دیا گیا۔ اس ابی بن خلف کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو میری امت کا بے نماز ہوگا، میری امت کا وہ شخص جو نماز ادا نہیں کرے گا، اس کا حشر اس ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ابی بن خلف کے ساتھ یہاں کیا ہوا، اب قبر میں کیسا عذاب ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور اس کے بعد
اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا. حضور نے فرمایا جو میری امت کا ایسا فرض جو نماز ترک کرے گا اس کے لیے بھی ایسا عذاب ہوگا. ابی بن خلف کے ساتھ ہی وہ اٹھے گا. لہذا ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خصوصاً یہی جو صلاۃ وسطیٰ ہے، بیچ والی نماز، وقت کی نماز، اور جو وقت کو ٹال کر نماز ادا کرتا ہے اسے منافق کی نماز کہا گیا ہے. لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی اطمینان رکھنا چاہیے کہ آپ کی یہ نماز ہو جاتی ہے اور بڑی اچھی طرح سے ہو جاتی ہے. ضرور نماز آپ اپنی ادا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع